إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آج سن 2019 کے ستمبر کی 29 تاریخ 1441 ہجری کے محرم کی 29 تاریخ کو رب کائنات نے راول پنڈی کے علاقے چکری میں جماعت المسلمین کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جماعت المسلمین کی دعوت اتحاد کی دعوت ہے۔ جب تک ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا ہم زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں وجہ کیا ہے، کہیں پر افغانستان کا مسئلہ ہے، کہیں پر کشمیر کا مسئلہ ہے، کہیں پر جو ہے بیت المقدس کا مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر عراق کا مسئلہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والوں کو ہر قسم کی مال و دولت سے نوازا ہے۔ پیٹرول ان کے پاس، گیس ان کے پاس، سونا ان کے پاس، تمام معدنیات ان کے پاس ہیں، پھر بھی یہ کشکول اٹھا کر غیروں کے آگے کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو وہ وجہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہیں۔ اگر آج بھی یہ ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، آج بھی اگر یہ ایک جماعت بن جائیں، متحد ہو جائیں، یہ کشمیر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ فلسطین تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام آج بھی آپ کے سامنے قدموں میں آ کر گر جائیں اگر آج ہم ایک ہو جائیں۔ لیکن ہمیں ایک ہونے دیتا کون نہیں؟ وہ دشمن ہے ہمارا جو ہمیں ایک ہونے نہیں دیتا۔ اور جماعت المسلمین یہ دعوت لے کر شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک یہ دعوت لے کر گھوم رہی ہے، اس امت کے فرقوں کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اس ایک ہونے کی دعوت تو سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دعوت دینے والے کا درجہ جو اللہ نے بتایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا دعوت دینے والے کا درجہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ رب نے فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، غیر اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور صرف بلائے ہی نہ، وَعَمِلَ صَالِحًا، بلانے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن عمل صالح بھی کرے، اور عمل صالح اس عمل کا نام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، وہ عمل صالح ہے۔
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، وہ عمل صالح کر رہا ہے سمجھ کر، لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے، تو عمل صالح کرے۔ اور تیسری بات، وہ تبلیغ کرنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو چلانے والا، پھر اپنی زبان سے یہ کہے بھی جب اس سے پوچھا جائے آپ کون ہو، یہ تبلیغ کرنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے عمل صالح کا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ یہ تبلیغ کرنے والا، یہ عمل صالح کرنے والا، یہ کہے وقال، یہ کہے اپنی زبان سے اننی من المسلمین، کہ میں مسلمین میں سے۔ رب نے طریقہ بھی بتا دیا۔ تو یہ ضرورت ہے دعوت کی۔ تو ابو داؤد حدیث نمبر 3660 میں صحیح سند سے حدیث مبارکہ ہے، دعوت دینے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو ان زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ نزل اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ یہ تبلیغ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا سمع منا حدیثا، جس نے میری حدیث کو سنا، کون سنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری حدیث کو سنا، وہ حفظ اور اس کی حفاظت کی، اس کی حفظ کیا، اس کو یاد کیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اس کو اوروں تک تبلیغ کی، اوروں تک پہنچایا۔ اللہ کا قرآن تبلیغ کے لیے کیا بتاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث یاد کر کے اوروں تک پہنچانا۔ اللہ کے نبی کی اس کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر یاد کرتے ہیں، پھر وہ حدیث اوروں تک پہنچاتے ہیں؟ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میری حدیث سن کر اس کو یاد کرے، اوروں تک پہنچائے، غیر حدیث نہیں پہنچانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغ عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی کسی کو ملتی ہے، وہ میری طرف جو ہے وہ پہنچائے لوگوں تک۔ کسی اور کی بات پہنچانا یہ تبلیغی حق نہیں ہے، غیر نبی کی بات پہنچانا یہ تبلیغ باطل ہے۔ آپ کو آج دنیا پر غیر نبی کی باتیں پہنچانے والے تو بہت مل جائیں گے، غیر نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کی بھی بات ہے وہ غیر نبی ہے، غیر نبی کی باتیں پہنچانے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے۔ جی فلاں نے یہ فرمایا، فلاں کو یہ دیکھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کی یہ کرامت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ اگر آپ کو ملے گی، وہ صرف اور صرف جماعت المسلمین سے ملے گی۔ تو میں نے تمہید میں بھی کافی ٹائم دے دیا، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تلاوت کی، جس میں اتحاد کی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں، ہم متحد کیسے ہو سکتے ہیں۔ رب نے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دعوت دے کر بھیجا کہ یہ اہل کتاب اس وقت جو 72 فرقوں میں تقسیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، وہ 72 حصوں میں تقسیم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک ہونے کی دعوت دی۔ آج اس امت کے 73 ہیں، 72 ایک اور زیادہ ہو گیا۔ ہم وہی طریقہ اپنا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو جمع ہوتے گئے وہ ایک ہوتے گئے، اور جب وہ ایک ہوتے گئے تو پوری زمین پر غلبہ ہوتا گیا۔ آخر وہ وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آخر 22 جان تک اسلام آ گیا تھا۔ وہ صرف اتحاد کی برکت تھی۔ اس وقت 4 مذہب نہیں تھے، اس وقت 6 مذہب نہیں تھے، اس وقت 72 فرقے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایک جماعت۔ تو دعوت قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو دعوت دیجئے۔ وہی دعوت ہم فرقوں کو دے رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 72 فرقوں کو دی تھی۔ آج ہم 73 فرقوں کو یہی دعوت دے رہے ہیں
कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ अगर इत्तेफाक चाहते हो, अगर इत्तेहाद चाहते हो, एक जमात होना चाहते हो, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ये बिल्कुल फितरी चीज है कि जिस चीज को तुम भी मानते हो, जिस चीज को हम भी मानते हैं, उस पर हम एक हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है, उसको एक मानता है, दूसरा नहीं मानता, दूसरा मानता है, बाकी चार नहीं मानते, उस पर आज तक न इत्तेहाद हुआ है, न हो सकता है। जिसको एक माने दूसरा न माने, लेकिन ऐसी चीज जिसको सब माने, उस पर इत्तेहाद आसान है, हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमारी दावत जो है एक होने की, जिसको सब मानते हैं, वो है सबसे पहले हमारा नाम एक होना चाहिए। हमारा नाम, ईमान वालों का नाम खातमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों का नाम क्या अल्लाह ने रखा? आज जो भी तंजीम बनाता है, जो जमात बनाता है, वो सियासी है या जमाती, या जो दीनी है या फिरके वाराना, वो सब अपने अपने नाम रखते हैं, लेकिन इनके नाम इन मौलवियों ने या सियासतदानों ने रखे हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का नाम रब्बे कायनात ने खुद रख दिया और अपनी ला रैब फीह कुरान मजीद में रख दिया। सूरह हज आयत नंबर 78 खोलकर पढ़ लो, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, जो तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है ना, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने उसका नाम रखा है मुस्लिमीन। मिन क़ब्ल, इस कुरान से पहले भी जो भी ईमान वाले थे उनका एक ही नाम था, मुस्लिमीन। वफी हाज़ा, इस कुरान को मानने वालों, इस कुरान पर अमल करने वालों, तुम्हारा नाम भी अल्लाह ने सिर्फ मुस्लिमीन रखा है। और मुस्लिमीन वो नाम है जिसका कोई भी इनकार नहीं करता। मैं किसी का अगर नाम लूंगा, मैं आप पहले माजरत करता हूं, इस्लाह के लिए लूंगा, किसी पर तनकीद करना मेरा मकसद नहीं। बाज ऐसे सादा लोग होते हैं, नाम लिए बगैर समझते ही नहीं, तो उनको समझाने के लिए मैं नाम लूंगा, बाकी दिल आजारी किसी की मेरा काम नहीं, सिर्फ दावत के लिए। आज देखिए मसलन आज मौजूद है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है, क्या तो आप शिया पर एक नहीं हो सकते, देवबंदी पर एक नहीं हो सकते, बरेलवी पर एक नहीं हो सकते, अहले हदीस पर एक नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते? इससे पहले आप आजमा चुके हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुशाहिदा करवा दिया है, हाल ही में करवा दिया है। भाई ये पूरी जमीन हिंदुस्तान थी ना, और जब हिंदुस्तान थी तो पाकिस्तान का टुकड़ा लेना था, पाकिस्तान आज बनाना था, तो अंग्रेज भी बड़ा होशियार था, उसने कहा कि ये आपस में एक नहीं है। जब एक नहीं है तो जब इनके वोट डाले जाएंगे, सुन्नी अपने वोट लेगा, वहाबी अपने वोट लेगा, देवबंदी अपने, अहले हदीस अपने, शिया अपने, ये क्या वोट ही नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान कहां से ले सकेंगे? तो अल्लाह ताला ने फिर इनसे मुशाहिदा करवाया, इनके दिमाग में ये बात डाली कि नहीं, अगर पाकिस्तान बनवाना चाहते हो तो मुस्लिम नाम को अपनाओ, तुम्हें पाकिस्तान मिल सकता है। शिया लीग किसी ने नहीं बनाई, सुन्नी लीग किसी ने नहीं बनाई, वहाबी लीग किसी ने नहीं बनाई, अहले हदीस लीग किसी ने नहीं बनाई। वो जानते थे इन नामों से पाकिस्तान नहीं मिल सकता, पाकिस्तान मिल सकता है तो मुस्लिम लीग से मिल सकता है। उस वक्त मुस्लिम का नारा लगाया गया, मुस्लिम नाम को सुन्नी ने भी वोट दिया, मुस्लिम नाम को वहाबी ने भी वोट दिया, मुस्लिम नाम को अहले हदीस ने भी वोट दिया, मुस्लिम नाम को शिया ने भी वोट दिया। मुस्लिम नाम के बगैर तो तुम पाकिस्तान नहीं बना सकते थे, जन्नत कहां से मिलेगी? ये अल्लाह ताला ने तुम्हें मुशाहिदा करवा दिया है। और एक और वक्त आया, एक और वक्त आया मुस्लिम नाम को मनवाने का। आप लोगों को याद हो ना हो, वो वक्त था कि हमारे अंदर एक फिरका है जो खत्म नबूवत का मुनकर है, जिसको कादियानी कहते हैं। असम्बली में ये मामला आया, अब असम्बली में ये तमाम फिरके मौजूद थे, अहले हदीस भी थे, देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, शिया भी थे। किसी ने ये नहीं कहा कि इन कादियानियों को गैर अहले हदीस करार दो। उनको पता था गैर अहले हदीस करार देने से ये इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। किसी ने नहीं कहा इसको गैर शिया करार दो, किसी ने नहीं कहा इसको गैर सुन्नी करार दो, किसी ने नहीं कहा इसको गैर देवबंदी करार दो।
उस वक्त भी अगर अपनाया तो क्या अपनाया? इन गैर मुस्लिम करार दो। क्या दो भाई? गैर मुस्लिम करार दो। तो आज हम वही मुस्लिम नाम लेकर आपके पास आए हैं। जब इस मुस्लिम नाम की जरूरत पड़ती है, देखो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ी, मुस्लिम लीग बनाई, यहां पर भी इसकी जरूरत पड़ी, इनको गैर मुस्लिम करार दो, गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। तो आज भी हम यही कहते हैं कि अगर शख्स, आज तमाम फिरके मौजूद हैं, तमाम कि मैं इज्जत इकराम करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, दिल आजारी मेरा काम नहीं है, समझाने के लिए। आज अगर शख्स कोई कहे आज भाई मैं अहले हदीस नहीं हूं, क्या इस्लाम से खारिज है? नहीं है। दूसरा कोई शख्स कहता मैं देवबंदी नहीं हूं, इस्लाम से खारिज है? नहीं है। ये कहता मैं बरेलवी नहीं हूं, इस्लाम से खारिज होगा? नहीं है। वो कहता है मैं देवबंदी शिया नहीं हूं, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अगर कोई शख्स कहे मैं मुस्लिम नहीं हूं, बच्चा बच्चा कहेगा ये इस्लाम से खारिज हो गया। अगर कोई शख्स कहे मैं मुस्लिम नहीं हूं, तो बच्चा बच्चा कहेगा ये मुस्लिम का मुनकर इस्लाम से खारिज हो गया। भाई यही मुस्लिम है जिससे इनकार कुफर है, उसी पे हमारा इत्तेहाद हो सकता है। मुस्लिम नाम को सब मानते हैं, और इसके अलावा जो नाम तुम लोगों ने रख दिए हैं, एक दूसरे को एक दूसरा नहीं मानता, उस पे हमारा इत्तेहाद न हुआ है, न हो सकता है। जमात मुस्लिमीन कहती है सवाल बैनना बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मुश्तरका चीज है वो है मुस्लिम नाम को सब मानते हो, लिहाजा मुस्लिम नाम पर हम एक हो जाएं। मुस्लिम नाम बस सुन्नत पे तो हम सबने करना है, सुन्नत पर अमल। जो सुन्नत को न माने, ये दावा हम जो सुन्नत पर अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिदअत क्या है? गुमराही है, दोज़ख में ले जाने वाली। और चीजें दो हैं, या सुन्नत है या बिदअत है। अगर सुन्नत है तो जन्नत में ले जाएगी, अगर बिदअत है तो दोज़ख में ले जाएगी। भाई दो ही बातें हैं। हाँ जी, आप देखना, ये है मुस्लिमीन कहलाना सुन्नत है। क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुस्लिमीन कहलाना। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 12 और सूरह अनाम आयत नंबर 63 में ये मौजूद है। वह उमिरतु लिअन अकूना अव्वल मुस्लिमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहलवा रहा है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, दुनिया में ऐलान कर दो, अना अव्वल मुस्लिमीन, अना अव्वल मुस्लिमीन, मैं अव्वल मुस्लिमीन हूं, मैं अव्वल मुस्लिमीन हूं। मुस्लिमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कहलवाया, और जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें उस काम का करना सुन्नत होता है। तो मुस्लिमीन कहलवाना क्या है? सुन्नत है। बाकी जो फिरके हैं मुस्लिमीन के अलावा, भाई हमें एक आयत या हदीस दे दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो अना मिनल अहल हदीस या अना अव्वलुल अहल हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो अना अव्वलुल देवबंदी, अना अव्वलुल बरेलवी, अना अव्वलुल शिया। किसी नाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, भाई हम मानने को तैयार हैं, हम हथियार फेंक दें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहवाया, तो ये बाद में होने वाले क्या हुए? बिदअत। भाई हम फिर भी आपको लफ्ज शायद ये कड़वे लगे, लेकिन डॉक्टर की दवा जो होती है ना, कड़वी समझ के पी लेता है कि उसके लिए शफा होती है। तो अल्फाज बज़ाहिर अगर आपको कड़वे लगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आपकी शफा के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। तो इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकीमुल उम्मत है, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनकी दवा समझकर कड़वे घूम समझकर पी लेना, इस पे अमल कर लेना। इंशाअल्लाह फिरका वारियत से आपको निजात मिल जाएगी, शफा मिल जाएगी। और जब आपको फिरका वारियत की बीमारी से शफा मिल गई तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। जब आप तंदुरुस्त हो जाएंगे तो पूरी दुनिया की फतह जो आपके कदम चूमेगी। तो हम मुस्लिमीन कहलवाना क्या हुआ? सुन्नत। और इसीलिए एक और बात आपको बताता चलूं, मजहब कितने हैं? 5 लगा लो। मिसाल दे रहा हूं आपको छोटी सी। एक 100 का नोट है, कितना? 100 का नोट है, उसको 5 हिस्सों में तकसीम कर दो। वो 5वां हिस्सा क्या बनेगा? 20 रुपए। क्या बनेगा? 20 रुपए। अब 20 रुपए को कोई 100 का नोट कहेगा? है कोई माइदाला जो कहेगा उसको कबूल कर ले कि ये 20 रुपए 100 का नोट है? कोई मानेगा? नहीं मानेगा।
تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اللہ نے تو ایک دین بھیجا تھا، دین اسلام، اس کو انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کر کے کسی کو حنفی بنا دیا، کسی کو شافعی دے دیا، کسی کو مالکی دے دیا، کسی کو حنبلی دے دیا، کسی کو جعفری دے دیا، کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ 5 حصوں میں۔ بھائی وہ ایک حصہ جیسے 100 کا نوٹ نہیں کہلاتا، اسی طرح یہ ایک فرقہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اور میں پھر گزارش کر دوں، اس جیسے مسلم کا انکار کفر ہے نا، کہ وہ اسلام کو جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ کوئی شخص کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، یہ نشانی ہے اسلام اور غیر اسلام کی۔ جو شخص کہے میں اسلام کو نہیں مانتا وہ یقیناً کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے میں فقہ حنفی کو نہیں مانتا، وہ کافر ہوگا؟ نہیں، یہ شافعی ہوگا۔ تو میں شافعی کو بھی نہیں مانتا، یہ مالکی ہوگا، مالکی کو بھی نہیں مانتا یہ حنبلی ہوگا، حنبلی کو بھی نہیں مانتا یہ شیعہ ہوگا، شیعہ کو بھی نہیں مانتا یہ اہل حدیث ہوگا۔ بھائی اہل حدیث کو بھی نہیں مانتا، کوئی کہے گا یہ کافر؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو پھر یہ اسلام کیسے ہوئے؟ اسلام تو وہ ہے جس کو کہے میں نہیں مانتا اسلام سے خارج۔ اور اسلام ایک ہے، 100 کا نوٹ ایک ہے، اور 20 کے نوٹ 20 کے 5 ہیں۔ وہ 20 کو جیسے 100 نہیں کہے گا تو ایک حصے کو اسلام کیسے کہے گا؟ تو یہ سارے اکٹھے ہوں گے ایک جماعت بن کر، پھر وہ اسلام کہلائے گا۔ اور جب ایک ہوں گے پھر وہ 10 کا نوٹ نہیں، 20 کا نہیں کہلائے گا، وہ 100 کا نوٹ کہلائے گا۔ یہ تمام فرقے جو اپنے فرقے وارانہ جماعتوں کو چھوڑ دیں گے، پھر یہ تمام ان کے نام ختم ہو جائیں گے، پھر وہی جماعت ہوگی جیسے 100 کا نوٹ، وہ اس نوٹ کا نام جو اللہ نے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، وہی جماعت ہوگی ایک۔ اور یہ مذہب اگر اسلام میں بنانے جائز ہوتے، معذرت کے ساتھ، یہ مذہب اگر اسلام میں بنانے جائز ہوتے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بہترین انسان، ان کے بعد عمر فاروق افضل ترین انسان ہے، عثمان غنی یقیناً ان چاروں اماموں سے افضل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ان 5 اماموں سے افضل ہیں۔ اگر یہ 4 یا 5 بنانے جائز ہوتے تو سب سے پہلے صدیقی بنتا، فاروقی بنتا، عثمانی بنتا، حیدری بنتا۔ ان کے ناموں سے 4 مذہب بنتے۔ جب صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری کی اجازت نہیں، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی اجازت کس نے دی؟ کیا ان چاروں یہ امام ہمارے بزرگ ہیں جماعت المسلمین کی، الحمدللہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق جو کہ اہل بیت ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے صالح بندے، ہم گمان کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان بزرگوں نے نہیں کہا کہ ہمارے نام سے کوئی جماعت، فرقہ، مذہب بنا لینا۔ یہ بری ہیں۔ میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اپنے مسلک کو ماننے والا، حنفی مسلک کو ماننے والا، ہمیں ابو حنیفہ کا ایک فرمان دکھا دو کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہو میرے نام سے الگ ایک مسلک بنا لینا۔ بھائی دکھاؤ تو ان کا ہی دکھا دو، نہیں دکھائیں گے، ہے ہی نہیں۔ امام شافعی کا دکھا دو کہ میرے نام پہ الگ بنا لینا، امام مالک کا دکھا دو، امام احمد بن حنبل کا، امام جعفر صادق کا دکھا دو کہ میرے نام پہ بنا دو۔ کسی نے نہیں کہا ہے، یہ ان لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ چلو یہ گزر گیا زمانہ، یہ زمانہ گزر گیا۔ یہ اپنے آپ کو نسبت دینے والے، امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت دینے والے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم ابو حنیفہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اگر نسبت سے سوچا جائے، اس سے پہلے ابو بکر صدیق ان سب سے اعلیٰ درجے کے، عمر فاروق اعلیٰ درجے کے، عمر عثمان غنی اعلیٰ درجے کے، علی اعلیٰ درجے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے طرف نسبت نہیں۔ چلو بھائی ان کے بعد بھی کوئی ہستی ایسی آئے گی، یہ شخصیت کی طرف نسبت دینے والے، ہمارا بھی ایمان ہے، ان کا بھی ایمان ہے، تمام فرقوں کا یہ یقین ہے کہ ایک ہستی آنے والی ہے جو یقیناً ان تمام صحابہ کرام سے بھی افضل ہے، اس کا وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ہمارا بھی ایمان ہے، تمہارا بھی ایمان ہے۔ لوگوں کے ناموں کی طرف نسبت دینے والوں سے، ان کے نام سے مذہب بنانے والوں کی خدمت میں میری خیر خواہانہ گزارش ہے، دکھ درد مندانہ گزارش ہے کہ بھائی اس وقت
عیسیٰ علیہ السلام جو یقیناً تمہارے چاروں پانچوں اماموں سے افضل ہیں، ان کی طرف نسبت دے کر اپنے آپ کو عیسائی کہلواؤ گے؟ نہیں، عیسائی کہلوانا نبی کے نام کے ساتھ عیسائی کہلوانا کفر۔ عیسائیوں کو ہم کافر کہتے ہیں، بھئی وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت دے رہے ہیں، عیسائی کافر؟ بھئی وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت دے تو کافر، اور کسی امتی کی طرف صحابی بھی نہیں اس کی طرف نسبت دے تو پکا مومن؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ذرا غور کرو، ہم آپ کو اتحاد کی دعوت دینے آئے ہیں، اور یہ اتحاد کی دعوت ایسے ہی ہو سکتی ہے، شاید آپ کو کڑوی بھی لگے کوئی بات تو اس وقت۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ابو داؤد حدیث نمبر 4286، امام مہدی آئیں گے؟ آئیں گے امام مہدی، ہمارا سب کا ہی، لیکن ان کی نماز جنازہ مسلمین پڑھائیں گے۔ کون پڑھائیں گے؟ جب وہ فوت آ جائیں گے ان کی نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ مسلمین پڑھائیں گے۔ بھئی کوئی فرقہ ایک حدیث پیش کر دے کہ ان کی نماز جنازہ اہل حدیث پڑھائیں گے، حنفی پڑھائیں گے، دیوبندی بریلوی پڑھائیں گے، شیعہ پڑھائیں گے امام مہدی کی نماز جنازہ، ایک نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کر تو ہم ماننے کو تیار۔ میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا ہے، نام بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نماز، امام مہدی کی نماز جنازہ مسلمین پڑھائیں گے۔ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، 4324 حدیث نمبر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب 40 سال یہاں رہنے کے بعد وفات پائیں گے تو ان کی نماز جنازہ بھی مسلمین پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی مسلمین پڑھائیں گے۔ بھئی ہم اس وقت معلوم ہوا ہوں گے ہی مسلمین، اس وقت ہوں گے ہی مسلمین، کیوں؟ جب اس میں جنگیں ہو رہی ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 7339، 7339، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل المسلمین الیہود، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمین یہودیوں کو چن چن کر نہ قتل کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے، یہودیوں کو قتل کون کرے گا؟ مسلمین۔ بھائی کوئی دکھا دے کہ ہمارے فرقے میں فلاں فرقے والا کرے گا، یہودیوں کو قتل کریں گے مسلمین۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، ان کو مسلمین جب قتل کر رہے ہوں گے یہ بھاگیں گے، چھپیں گے، کوئی درختوں کے پیچھے چھپے گا، کوئی پتھروں کے نیچے چھپے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بھی یہ سمجھ فہم دی ہے، پتھروں کو بھی یہ فہم دی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دماغ پتھروں اور درختوں سے بے گزرے ہو گئے ہیں۔ اس وقت جب حتی یقتدی الیہودی من وراء الحجر والشجر، جب یہودی حجر پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، فیقول الحجر والشجر، اور یہ پتھر بلائے گا، کہے گا، پتھر بولے گا، اللہ پتھروں کو زبان دے گا، اللہ تعالیٰ درختوں کو زبان دے گا، اور درخت اور پتھر بولیں گے یا مسلم، کیا بولیں گے؟ پتھر اور درخت بھی کہیں گے اے مسلم۔ اللہ کے بندو، آج تم مسلم کہنے کو تیار نہیں ہو، ان پتھروں سے ہی سبق سیکھو۔ صحیح مسلم کی حدیث، یا مسلم، اے مسلم، ھذا یہودی، یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے، خلفی، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ مسلم دیکھ نہیں رہا اس کو، لیکن یہودی کو پیچھے چھپا ہے، درخت آواز دے گا، وہ جو ہے پتھر آواز دے گا، اے مسلم یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور کیا کہے گا؟ فتعال، آ جا، ادھر آ جا، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فقتلہ، اس کو قتل کر دے۔ وہ پتھر بھی کہیں گے یا مسلم، اس یہودی کو میرے پیچھے سے نکالو، قتل کر دے۔ وہ درخت بھی کہے گا اے مسلم، اس یہودی کو میرے پیچھے سے نکالو، قتل کر دے۔ آج ہم پتھروں سے بھی گئے گزرے، درختوں سے بھی، مسلم نام کو ہم نے اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم ایک مسلم نہیں بنیں گے، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی بات بن، ایک ہو مسلم، یہ نہیں کہا تھا ایک ہو دیوبندی بریلوی شیعہ سنی بات، ایک ہو مسلم، یعنی وہ سب ایک مسلم بنو گے تو پھر تمہاری کامیابی ہوگی۔ تو ایک درخت ہوگا، الا الغرقد فانه من شجرۃ اليهود، یہ غرقد درخت ہے،
یہ یہودیوں کا درخت ہے، لیکن وہ چھپائے گا اپنے یہودیوں کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل میں حقیقت کہ ہماری دعوت ہے، ہم سب مسلم بن کر رہے ہیں۔ تو مسلم ایسی چیز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7331، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، لَتَفْتَحَنَّ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اصابت عربی میں جماعت کہتے ہیں، کہ جماعت المسلمین فتح کرے گی کس کو؟ کسرا کو، کنزال کسرا کو فتح کرے گی، اور کسرا کے خزانے جو ہے جماعت المسلمین نکالے گی، الذی فی الابجد، وہ جو سفید رنگ کے محل میں چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یار میں یہ حدیث پڑھ کر مجھے یاد آ گیا، تو ایک سفید محل کو آج بھی کہتے ہیں کچھ، جو ان کا وائٹ ہاؤس، کیا کہتے ہیں؟ وائٹ ہاؤس یعنی سفید محل، یہ حدیث میں ہے نا، وائٹ سفید محل۔ وہ سفید محل میں جو خزانے چھپائے ہوں گے کسرا نے، وہ جماعت المسلمین فتح کر کے ان کا مال غنیمت بن جائے گا، ان کو لے لے گی۔ وہ بھی کون ہوگی؟ جماعت المسلمین۔ امریکہ کو فتح کرے گی جماعت المسلمین، ایران کو فتح کرے گی جماعت المسلمین، پوری رومیوں کو فتح کرے گی جماعت المسلمین، پوری زمین پر چھائے گی، ایک وقت آئے گا جماعت المسلمین۔ اللہ کے بندو، جماعت المسلمین کا ساتھ دو اگر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہو۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، ہم تو انسان، جنات بھی تو ہیں، ان میں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، کافر بھی ہیں۔ اب بھائی ہمیں ایک حدیث دکھا دو، ایک آیت دکھا دو کہ مسلمین جنات میں سے کوئی کہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ لیکن میں قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ جن آیت نمبر 14، اور وہ جن خود کہہ رہے ہیں، وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، وہ کہتا ہے ہم میں سے کچھ مسلمین ہیں، کچھ ظالم ہیں۔ جنات بھی کہتے ہیں ہمیں دو ٹولے ہیں، مسلمین اور غیر مسلمین، بس یہ دوسرے فرقے جنات میں نہیں ہے، دل و ثبوت۔ بھائی آج یہی دعوت لے کر آئے ہیں، آپ مسلمین بنو، چھوڑو باقی۔ بھائی قیامت کے دن اللہ کیا فرمائے گا؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اللہ فرمائے گا کیا میں مسلمین کو مجرمین کے مانند کر دوں گا؟ کیا دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ یعنی وہاں قیامت کے دن بھی صرف دو ہوں گے، یا مسلمین یا مجرمین، یہ باقی فرقے نہیں ہوں گے۔ یہ مجرمین میں باقی سب فرقے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 یہ میری ملت ان قریب 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فی النار وواحد فی الجنہ، 72 دوزخ میں جائیں گے، کتنے؟ وواحد فی الجنہ۔ بھائی جو 72 دوزخ میں جائیں گے وہ نمازیں بھی تو پڑھیں گے نا، روزے بھی تو رکھیں گے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ الْمِلَّةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری ملت، اور دوسری حدیث ہے تو وہاں فرمایا تفترق امتی علی 30، یہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ امت لفظ فرمایا، اور نبی کی امت، نبی کی ملت یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 72 دوزخ میں جائیں گے، وہ واحد فی الجنہ، ایک جائے گا جنت میں۔ کتنے؟ اگر کوئی شخص آج کہے نہیں کہ 4 جائیں گے، حنفی شافعی مالکی ہم بھی 4 ہیں نا، بھئی اللہ کے نبی نے تو فرمایا وہ واحد فی الجنہ، ایک جائے گا، اور یہ کہتا ہے 4 جائیں گے، بھئی بات کس کی سچی؟ وہ واحد ان کی سچی ہے، امام الانبیاء کی بات سچی ہے، ایک جنت میں جائے گی، وہی الجماع، اور وہ جماعت ہوگی۔ اب دیکھنا ہے جنت میں کون جائے گا؟ سورہ زخرف آیت نمبر 69، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے۔ اب یہاں پر سب خوش ہو جائیں گے کہ جی آیتوں پر ہمارا بھی ایمان ہے، ہر فرقہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا،
الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے جو مسلمین تھے. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے میری آیتوں پر ایمان لانے والے جو مسلمین تھے ادخلوا الجنت انتم، اللہ تعالیٰ ان مسلمین سے فرمائے گا مسلمینوں آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تم وازواجکم تحبرون، اپنی بیویوں کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاؤ جنت. بھائی جنت میں قرآن کہتا ہے کون جائے گا؟ مسلمین. ایک جگہ میرا اہل حدیث عالم سے مناظرہ ہوا، 3 گھنٹے چلتا رہا، میں یہ آیت 3 گھنٹے پڑھتا رہا. میں نے کہا اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنہ، جو مسلمین سے ایمان لانے والے ان کو کہا جائے گا جنت میں جاؤ. میں نے کہا ایک آیت حدیث پڑھ دو وَقَالُوا اہل حدیث ادخلوا الجنہ، ایک پڑھ دو یار، ہم زیادہ نہیں. میں نے کہا ضعیف ہی پڑھ دو، کوئی نہیں ہے. ایسی تمام فرقوں کی خدمت میں گزارش ہے کوئی ایک آیت پڑھ دو وَقَالُوا دیوبندی ادخلوا الجنہ، وَقَالُوا بریلوی ادخلوا الجنہ، وَقَالُوا شیعہ ادخلوا الجنہ، ایک پڑھ دو آیت، ہم ماننے کو تیار. بھئی اگر آیت بھی نہیں پڑھتے ہو، حدیث بھی نہیں پڑھتے ہو، پھر کہو کہ ہمیں سچ مانو، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن نے بتا دیا، سورہ محمد نے فرما دیا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، حق تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بس وہ ہی حق ہے. اور جماعت المسلمین آپ کو یہی دعوت دیتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ ہی حق ہے، اور جو ان کی زبان سے نہیں نکلا وہ حق. یہ سیدھی سی بات ہے، وہ کوئی چکر بازی والی بات تو نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کو الہ ماننے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بعد ان کے فرمان کو مانے؟ کون سے جنت میں جائیں گے؟ ٹائم ہے ایک حدیث کی وضاحت کر دوں. اس نام کے متعلق ایک ترمذی کی حدیث ہے، وہ خاص لوگ بڑے شد و مت سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں دیکھو کہ اللہ نے 3 نام رکھے ہیں. کتنے؟ میں تو کبھی سوچتا ہوں یہ بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھے ہوئے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، گرامر کے ماہر، چاہے ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی. سن لو یہ حدیث شروع سے سناتا ہوں. حارث العشری رضی اللہ تعالی حضرت جو ہے حارث عشری رضی اللہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حکم دیتا ہوں. اللہ امرنی بہن، ان 5 باتوں کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے جو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. 5 باتوں کا یاد کر رہے ہیں. کون سی؟ ایک تو ہے السمع والطاعت، ایک تو امیر کی بات کو سننا. یہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، سنو غور سے. ایسے نہیں امیر کچھ کہہ رہا ہے ہماری سوچ کہیں اور کان کہیں اور، امیر کی بات کو سنو غور سے. اور پھر والطاعت، اگر معروف ہے گناہ کا حکم نہیں دے رہا تو اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. والجہاد، اور جہاد کرو. جہاد کس کو؟ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. جہاد کہتے ہیں ایک قتال ہے، ایک جہاد ہے. یہ جہاد ہے جدوجہد کو کہتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے. یہ جہاد ہے، یہ جہاد کا حصہ ہے. جماعت المسلمین تمام فرقوں میں یہ جہاد کر رہی ہے کہ اللہ کے واسطے اگر کامیابی چاہتے ہو ایک ہو جاؤ. اور جہاد کرتے ہوئے اگر پریشانی ہو، آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے، ملک چھوڑنا پڑے، والہجرت، اور ہجرت کر جاؤ. ہجرت کرنے کا بھی حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق بیان کرنے کی وجہ سے بیت اللہ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا. آج کہتے ہیں کہ میں گھر کو کیسے چھوڑوں، میں اپنے شہر کو کیسے چھوڑوں، میں اپنے رشتے داروں کو کیسے چھوڑوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص رشتے داروں کو چھوڑا، اپنے پسند محبوب گھر کو چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو چھوڑ دیا. نہیں چھوڑا تو حق کو نہیں چھوڑا. تو ہجرت کرنی پڑے کر جاؤ. اور والجماعت، اور جماعت کو لازم پکڑنا. یہ ترمذی میں جو ہے حدیث نمبر 2863 ہے، اس میں پڑھ لینا. اہل حدیثوں نے جو الجماعت کا ترجمہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا.
بھائی تمہارے ہی عالم لکھ رہے ہیں، آگے جب وضاحت آ رہی ہے اپنے علماء کو نہیں مانتے، اپنے ترجموں کو نہیں مانتے، تم جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے جماعت المسلمین کو۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وہ اس لیے کہ جو شخص جماعت المسلمین سے قیل شبر، ایک بالش برابر بھی الگ ہوا، فقد خلا رقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اسلام صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسلام صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ، اگر جماعت المسلمین سے الگ رہو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اسلام سے الگ ہے۔ اور فرمایا الا ان یراجع، یعنی جب تک واپس جماعت المسلمین میں نہیں آئے گا تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ الفاظ اب یہاں سے چھو رہے ہیں، وَمَنِ ادَّعَىٰ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے جاہلیت کی پکاری فَإِنَّهُ مِنْ جُزَّىٰ جَهَنَّمَ، تو وہ اپنے آپ کو اس نے جہنم میں ڈال دیا۔ جہالت کی پکار کیا ہے؟ یہ 72 فرقے جہالت کی پکار ہے، جس نے جہالت کی پکاری وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فقال رجل، ایک شخص پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ان صلی وسلم، وہ جاہلیت کی پکارنے والا چاہے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، پھر بھی جہنم جائے گا؟ بھئی یہ 72 فرقے نمازیں روزہ رکھتے ہیں نا، اللہ کے نبی سے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان صلی اللہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چاہے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ فرقوں میں جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ جاہلیت کی پکارنے والا کہاں جائے گا؟ اور فرقوں کی دعوت جاہلیت کی دعوت ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پھر فرمایا فدعوا بدعوى اللہ، اور بلاؤ اللہ کا بلاوا، فدعوا بلاؤ اللہ کا بلاوا، یعنی جس القاب سے اللہ تمہیں بلا رہا ہے ان سے بلاؤ ایک دوسرے کو آپس میں۔ کیا فرمایا؟ سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں دیکھو یہ 3 نام ہے، کیا کہتے ہیں؟ سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ، 3 نام ہے، مسلمین، مومنین، عباد اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، مجھے تو اللہ نے سمجھ دی۔ سماکم المسلمین، اس میں نام ایک ہے، جن کا نام رکھا گیا ہے وہ زیادہ ہے، نام ایک ہے، جن لوگوں کا نام رکھا گیا وہ زیادہ ہو، پھر لفظ سما استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 نام ہوتے تو پھر سما نہ ہوتا، پھر ہوتا اسماءکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ، پھر یہاں بھی اسماء ہوتا، یہاں اسماء نہیں ہے، سما ہے۔ تو بھئی نام ایک ہی ہے، اللہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، جن القاب سے جو وہ لے کر وہ تمہیں بلاتا ہے ان سے بلاؤ۔ پورے قرآن پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلمین کہہ کر نہیں بلایا، یا ایھا المؤمنون کہہ کر بلایا، عباد اللہ کہہ کر بلایا۔ تو اللہ نے انہی القاب سے بلایا، مومن اللہ کے بندے، ایک دوسرے کو مومن اللہ کا بندہ کہہ کر بلایا کرو، اور جہالت کی پکار نہ پکارو۔ یہ ہے حدیث اصل اس کا مفہوم۔ اس میں اچھے خاصے لوگوں کو یہ پھسلا دیتے ہیں کہ جو 3 نام ہے، بھائی چلو مان لیا 3 نام ہے، ٹھیک ہے 3 نام ہے مسلم، مان لیا چلو بالفرض، مسلمین نام رکھا، مومنین نام رکھا، عباد اللہ۔ بھائی اس سے تم کو کیا فائدہ؟ بھائی ہم تو ثبوت مانگ رہے ہیں، اہل حدیث دکھاؤ کہاں ہے نام، ہم تو ثبوت مانگ رہے ہیں، دیوبندی بریلوی شیعہ دکھاؤ کہاں ہے نام۔ اس کے ثبوت دینے سے تمہیں کیا فائدہ؟ ہم تم سے کچھ نام مانگ رہے ہیں۔ اب میں کسی سے کہوں گی بھائی آپ کا نام کیا ہے، سمیع اللہ صاحب سے پوچھوں گی آپ کا نام کیا ہے، یہ کہے گی میں جو ہے نا یہ ڈرائیوری کرتا ہوں، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں۔ بھائی میں تو نام پوچھ رہا ہوں۔ جو شخص نام نہیں بتاتا اور نام پوچھنے پہ اپنے آپ کو چکر، سامنے والے کو چکر دینا چاہتا ہے، سمجھنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ 2 نمبری آدمی۔ بھائی میں تو نام پوچھ رہا ہوں، وہ نام کی جگہ کہتا میں بھائی کیوں، ہم جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں اس لیے اہل حدیث ہے، یہ تو میں نے پوچھا ہی۔ بھائی ہم پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا، کیوں رکھا، 3 سوال ہیں۔
آج تک یہ مسعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی جنت، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، ان پہ خاص رحمت نازل فرمائے، وہ ہمارے لیے ذریعہ بنے ہدایت کا۔ تو یہ ان کی طرف سے سوال تھے اہل حدیثوں کو، کتنے سال گزر گئے آج تک اہل حدیثوں کے پاس اس کا جواب نہیں۔ اہل حدیث نام کس نے رکھا؟ کوئی جواب نہیں۔ کب رکھا؟ کوئی جواب نہیں۔ کیوں رکھا؟ کوئی جواب نہیں۔ بھئی یہ تو آسان تھا، اور ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے جب سے انسان کو پیدا کیا نام یہی رکھا، تمام ایمان والوں کا نام یہی۔ تو بھائی بتا رہے ہیں ابھی ہے تو واحد پوری کر، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جس میں ہم اور تم دونوں مشترکہ ہیں۔ مان لو میں نے جو چیزیں پیش کی ہیں تو سب مانتے ہیں، سب مشترکہ، آ جاؤ اس پہ ایک اللہ نعبد الا اللہ۔ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یہ بھی مشترکہ ہے، اوروں کی عبادتیں۔ اب عبادت سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھیں۔ عبادت سے مراد، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ یاسین میں فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اگر عبادت سے مراد نماز روزہ حج لیا جائے، کوئی شخص آپ کو ملے گا جو شیطان کے نام کی نماز روزہ حج کرتا ہو؟ نہیں۔ تو اسے میں آسان لفظوں میں بتاؤں، شیطان کی عبادت سے مراد ہے اس کا کہنا ماننا، اور رب کی عبادت سے مراد ہے رب کا کہنا ماننا۔ یعنی جو کام ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے پر مانیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو وہ اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ اگر ہم کسی ایسی چیز پر عمل کر رہے ہیں جس کو نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بلکہ فلاں نے بتایا، تو وہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ مسلمین کہلانا اللہ نے فرمایا، اللہ کی عبادت ہے۔ مسلمین جنت میں جائیں گے، کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ بھئی تلزم و جماعت المسلمین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7084 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ ذکر کرتے تفصیل کے ساتھ ہے، اس وقت تم جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا، جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اللہ کی عبادت ہے۔ کس کی ہے؟ اور فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، جماعت المسلمین کے علاوہ جس نام کا بھی ہوگا، جس کام کا بھی ہوگا، وہ کل فرقے ہوں گے، ان سب سے علیحدہ رہنا۔ تمام جماعت المسلمین کے علاوہ سب فرقوں سے علیحدہ رہنا، یہ اللہ کی عبادت۔ فرقوں میں شامل ہونا، فرقے بنانا، یہ شیطان کی عبادت ہے، اور ایک متحد ایک جماعت بن کر رہنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، کسی کو شریک۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا نا یہ مسلم نام ہے، لیکن اس میں بھی کیا عرض ہے جو ہم نے رکھ دیا، یہ شریک بنانا ہے۔ اللہ نے دین بھیجا ہے، یہ جو ہم نے 4 مذہب بنا لیے ہیں نا جی، یہ بھی کیوں بنائے؟ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہزاروں مسائل ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ مذہب بنانے پڑے، اور ان مسائل کا حل ہمیں فلاں امام نے بنا کے دیا۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر ناقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے اس میں ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے اس میں جو نہ ہو۔ پھر ان سے میری گزارش ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھائی امام ابو حنیفہ 100 بات زیادہ بھی 100 لا 100 سال تک تو ہزاروں مسئلے ایسے آئے جن کا حل ابو حنیفہ نے کر دیا۔ بھئی ابو حنیفہ کے بعد 1400 سال گزر گئے ہیں، اب تو لاکھوں مسئلے ایسے ہوں گے جو ابو حنیفہ نے بھی نہیں بتائے، آج ان کا حل کر کے دکھاؤ گے، کوئی اور امام بناؤ گے؟ وہ ایک کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ وہ ایک کیوں؟ غور طلبات، اور ان کا ایمان دیکھو، درجہ کس کا بلند کیا،
امام الانبیاء وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ 100 سال تک چلا اور پھر ہزاروں مسئلے، اور جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیے وہ 14 سال گزر گئی قیامت تک پورا۔ درجہ کس کا بڑھایا؟ جو اللہ کے نبی تھے 100 سال بھی شریعت نہیں چلی، جو ابو حنیفہ تھے تو 14 سال ہو گئے چل رہی ہے، درجہ کس کا بڑھایا؟ نبی سے۔ لیکن جماعت المسلمین کا یہ عقیدہ ہے اور یہ دعوت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا کہ میرے نام پہ ایسے کر لینا، ان بزرگوں کو انہوں نے بدنام کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو اکرام کرتے ہیں۔ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں، ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ سورہ توبہ میں ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا، اس لیے وہ فرقے بنے نا۔ تو آج ہم نے بھی رب بنایا ہے، اس لیے فرقے بنے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک صحابی پڑھتا ہے رضی اللہ عنہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن مجید میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو پیروں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ تو کہتے ہمارا رب اللہ ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے، یہ اس قرآن کو بھیجنے والا سچا، جو اس کو لے کر آیا وہ سچا، جس کے اوپر نازل ہوا وہ سچا، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، آپ ہمیں اس کی تفسیر کر کے سمجھا دیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لم یکونوا یعبدونہم، وہ اپنے علماء اور پیروں کی عبادت نہیں کرتے، اس معنی میں شاید سمجھتے، ولكن كانوا اذا حلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا، جس چیز کو ان کا عالم، ان کا بزرگ، ان کا پیر کہتے کہ یہ حلال جائز ہے، وہ اس سے ثبوت نہیں مانگتا، نہیں کی صحیح حدیث میں بغیر ثبوت کے اپنے عالم یا بزرگ کی بات کو جائز یا ناجائز، حلال یا حرام، بغیر ثبوت کے ماننا، یہ کو رب بنانا ہے۔ تو ہماری جماعت المسلمین کی یہی دعوت ہے، اپنے علماء کو سنو، جب بھی تمہارے کو حلال و حرام جائز ناجائز دین کا مسئلہ پیش کرے، ان سے ثبوت مانگو جی کس آیت کی حدیث میں ہے۔ اگر آپ نے ثبوت مانگ لیا تو آپ نے اس کو رب نہیں بنایا، اگر ثبوت نہیں مانگا تو پھر رب بنا لیا۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے لوگو یہ ہم نے آپ کو دعوت دے دی ہے، اگر آپ قبول کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاشْهَدُوا، تم گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمین ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے جب اللہ پوچھے گا یہ کون ہے، ہم کہیں گے اللہ یہ اہل حدیث ہے، یہ کون ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کون ہے، یہ بریلوی ہے، یہ کون ہے، یہ شیعہ، ہم جو کہلواتے ہیں وہی بتائیں گے۔ اور جب ان سے ہمارے متعلق اللہ سے ان سے پوچھے گا بھئی یہ کون ہے، پھر دیوبندی بھی کہے گا کہ اللہ تو دنیا میں مسلمین کہلاتے ہیں، مسلمین ہے، بریلوی بھی کہے گا مسلمین ہے، اور اہل حدیث بھی کہے گا مسلمین ہے، شیعہ بھی کہے گا مسلمین ہے، کیوں ہم مسلمین کہلوا رہے ہیں نا۔ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ یہ مسلمین ہے۔ تو پھر ہماری دعا ہے رب سے، اور ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ یہ بھی دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مصیبت کے وقت، لیکن ہم بھی رب سے یہی دعا مانگ کر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، تیرا دین لوگوں تک دعوت، یہ اتحاد کی دعوت پہنچانے میں، یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ کر، یا اللہ ہم پر آسانیاں فرما، اگر کہیں پر کوئی پریشانی آزمائش آ بھی جائے، یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمارا حامی و مددگار بنا، وتوفنا مسلمین، اے اللہ جب ہمیں موت دے تو مسلمین کر کے مارنا، دیکھا مسلمین کر کے مارنا، اور وہ کیا اپنے اپنے فرقوں سے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سمجھا، اور جب قیامت کا دن، وہ یہ بھی بتا دوں آپ کو، سورہ حجر آیت نمبر 2 میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت پچھتاؤ گے، ربما یود الذین کفروا، وہ جو انکار کرنے والے، کس کا، جو مسلمین کا انکار کر رہے تھے، کفر کے معنی انکار کرنا ہے، کفروا یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین،
کاش کہ ہم بھی دنیا میں مسلمین ہوتے، ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ بھائی وہاں پچھتانا کام نہیں آئے گا، یہاں مسلمین بن جاؤ، مسلمین بن کر جیو، مسلمین بن کر مرو، مسلمین بن کر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا پکا سچا مسلمین بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔